اور اب مسئلہ رہ گیا یو اے کا کیا بنے گا. یو اے نے اتنے بلنڈرز کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں صومالیہ سے لے کے سوڈان ناٹ ان صومالیہ بٹ ان سوڈان، ہمارا بلوچستان، یمن، لیبیا، یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ گروپ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمیں 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. یو اے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے، ایک طرف اس کے پاس امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسری طرف اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا، ان کو وہ فارغ کرنے جا رہے ہیں. تو براڈر پکچر یہ ہے کہ اسرائیل کی ساتھ جو اپیزمنٹ کی پالیسی تھی ان گلف مناج کی، یہ جو جینوسائیڈ ہے یہ عرب مناج سارے سپورٹ کر رہے تھے، ایک آدھ کے سوا سب سپورٹ کر رہے تھے. جو یو اے ہے ان کی جو سو کالڈ ریڈ کرسنٹ تھی، اٹ واز اسپائنگ اگینسٹ حماس اینڈ اسلامک جہاد ٹو دا موساد، کہ کہاں کہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہی جو یو اے کے جو بزنس مین ہیں یہ بیت المقدس کے ارد گرد سے زمینیں فلسطینیوں سے لے کے یہودیوں کو دے رہے تھے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں. اب نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کے پاس کوئی حل نہیں، کیونکہ اگر اسرائیل پوری طرح ادھر آ بھی جائے تو کیا کر لے گا؟ ایران رگڑ کے رکھ دے گا. ایران کو اور کیا چاہیے؟ تو جو اپیزمنٹ پالیسی کولیپس کر گئی ہے، اب ان کو نیا باپ چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان اور ترکی کی شکل میں آ رہا ہے. صحیح. ظاہر ہے کہ اب ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دا موسٹ ہیپننگ ٹائم ان آر ریجن از اباؤٹ ٹو بگن، کہ جب جنگ کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہیں اور اس چیزوں نے سیٹل کیسے ہونا ہے، پاکستان کے لیے اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں پاکستان بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ایک ظاہر ہے کہ یہ رائے بھی موجود ہے کہ ری گروپ کر کے ایران کے خلاف مزید کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، جس کے لیے ایران نے یہ بیانات بھی دیے ہیں کہ اس دوران ہم ویجیلنٹ رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سلسلہ ایران کے اوپر حملے کا وہ سینس کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنی بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہے ہیں. پاکستان میں شنید یہ ہے کہ 5 جون سے مذاکرات کا سلسلہ ایران اور امریکہ کے درمیان شروع ہو سکتا ہے، اس پر گاہے بگاہے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.